اگلی آیت ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے سورہ یوسف. ماشاءاللہ بڑی مزیدار ہے صورت ہے یہ. ساری صورت مزیدار ہے. اور سورہ یوسف خاص جیسے سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے تھی. اسی طرح اس میں میجر پارٹ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے صورت میں مختلف انداز سے چیزیں بیان فرمائی اور خاص حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور بھی بہت سارے احکامات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. سورہ یوسف اس کی 111 آیتیں ہیں, 12 رکوع ہیں اس کے اندر. اس سورت کا نام واحد ہے. واحد ہے اور وہ سورہ یوسف ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ اس کے اور کوئی نام نہیں. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا مفصل تذکرہ نہیں ہے, بلکہ سورہ الانعام اور سورہ مومن کے علاوہ اور کسی سورت میں آپ کا اسم مبارک بھی مذکور نہیں ہے. یہ سورت یہ خاص آپ کے جو ہے وہ قصص کو بیان فرماتی ہے. یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور امام ابن مردودیہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی. اسی طرح بعض روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. اسی طرح جو ہے وہ حضرت رفع بن رافع اور ان کی خالہ بھائی مکہ مکرمہ گئے. یہ چھ انصار کے روانہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا ہم پر اسلام پیش کیجیے. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا. پوچھا آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے. آپ نے پوچھا تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ نے. پھر پوچھا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے. پھر پوچھا خالق عبادت کا مستحق ہے یا مخلوق؟ کیا بت اس کی مستحق ہے؟ تم ان بتوں کی عبادت کرو حالانکہ تم نے خود ان کو بنایا ہے, جبکہ اللہ ہی اس کی بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو ان چیزوں کو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اللہ کا رسول ہوں اور رشتے جوڑنے اور دشمنی ترک کرنے اور لوگوں سے بغض نہ رکھنے کی دعوت دی. ہم نے کہا جس دین کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ یہ دین تو بہت بلند باتوں اور محاسن اخلاق سے ہے. آپ ہماری سواریوں کو ٹھہرائیں حتیٰ کہ ہم بیت اللہ ہو آئیں. پھر معاذ بن افرا آپ کے پاس بیٹھے اور میں نے کعبے کا طواف کیا اور میں نے 7 تیر نکالے اور میں نے دعا کی کہ اگر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے تو اس کا تیر نکال دے. اور 7 مرتبہ اس کی تائید میں تیر نکلا تو میں نے چلا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے. کسی نے کہا یہ شخص اپنے آبائی دین سے نکل گیا. میں نے کہا بلکہ یہ مومن ہے. پھر میں مکہ کی بالائی طرف گیا. جب مجھے معاذ نے دیکھا تو کہا رافع کا چہرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے ایسا کبھی نہ تھا. پھر میں آیا اور ایمان لے آیا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور اقرا بسم ربک الذی خلق جو صورت ہے وہ سکھائی. پھر ہم مدینے لوٹ آئے. یہ مدینہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ جو چند لوگ جو انصار نہیں تھے پہلے, ظاہر سی بات ہے انصار تو مدینے میں جا کر ہوئے نا, انصار اور مہاجری. تو اس سے پہلے یہ لوگ آئے تھے راستے میں اور وہاں مکے کے بیچ میں یہ لوگ ملاقات ہوئی تھی. یہ پورا واقعہ وہاں کا ہے اور یہ آپ نے یہاں پر ان کو جو ہے وہ سکھائی تھی. تو یہ اس کی ایک دلیل بھی پیش کر دی کہ مکہ یہ ہجرت سے پہلے کی جو ہے وہ نزول ہے اس کا.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کی کس نے تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ وہ یہودی عالم یہ سن کر متعجب ہوا اور اس نے واپس جا کر یہودیوں سے کہا اللہ کی قسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں جس طرح تورات نازل ہوئی ہے۔ پھر وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور کے پاس آیا، انہوں نے آپ کو توریت میں مذکورہ صفت سے پہچان لیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عمر بن رابع سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور انہی کے زمانے میں نبوت سے سرفراز کیے گئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب کی طرف مائل تھے اور انہی کے حق میں دعا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے ایس سے کہا کہ تم میرے لیے شکار کا گوشت لاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں۔ حضرت یعقوب نے یہ بات سن لی، وہ اسحاق کے لیے گوشت لے کر آئے۔ حضرت اسحاق نے ان کو ایس سمجھ کر ان کے حق میں دعا کی۔ ایس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو دھمکی دی کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حضرت یعقوب وہاں سے چلے گئے، اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے۔ ان کے ماموں نے اپنی بیٹی لیا سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان کے بطن سے ان کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے: روبیل، شمعون، یہوذا، لوا، یساخر اور زیالون یا زیلون۔ پھر لیا فوت ہو گئی تو حضرت یعقوب نے ان کی بہن راحیلہ سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے حضرت یوسف اور بن یامین پیدا ہوئے۔ اس لفظ کا معنی ہے کہ دادا کا بیٹا، کیونکہ راحیل نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی۔ امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ عرب میں بن یامین کا معنی شدت یعنی کہ بہت سخت ہے۔ ان 2 بیویوں کے علاوہ حضرت یعقوب کی ہاں ایک اور بیوی سے 4 بیٹے مزید پیدا ہوئے، اور ان کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نبی تھے۔ ان کے ناموں میں اختلاف ہے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبیل ہے، اور پھر شیمون ہے، ان کو سمعان بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد یہوذا ہے، ان کو ریاست میں سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہوذا کی اولاد سے ہیں، اور ان کے بعد لاوا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون ان کی اولاد سے ہیں۔ پھر یساخر ہے، ان کے بعد زیلون یا زیالون ہیں، پھر جادر ہیں، پھر اشیز ہیں، پھر 2 پادان ہیں، پھر ایک اور شخص ہیں، پھر بن یامین، اور پھر حضرت یوسف۔ روبیل، شیمون، اسی طرح پورے ان کے نام ہیں سارے۔ روبیل، شیمون، یہوذا، لاوی اور یساخر، زیلون، یہ ان کی ماں کا نام لیا بنت لابان ہے۔ ان کے یہاں ایک بہن بھی تھی جس کا نام دنیا تھا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام راحیل سے پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بہن کے گود میں دے دیا۔ انہی نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی۔ سب سے پہلی مصیبت جو حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت اسحاق کی پہلی بیٹی اور حضرت یعقوب کی بڑی بہن اور حضرت یوسف کی پھپھو کے پاس حضرت اسحاق کا منطقہ یعنی کہ کمر پر باندھنے کا پٹا یا پٹی تھا،
جو وراثت سے ان کے پاس آیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو گود میں لیا تو وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو مانگا اور کہا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت یعقوب نے کہا میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی بہن نے کہا ان کو اس کو چند دن میرے پاس رہنے دو۔ حضرت یعقوب ان کے پاس سے چلے گئے تو ان کی بہن نے وہ منطقہ حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے ان کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا حضرت اسحاق کا منطقہ گم گیا ہے، اس کو تلاش کرو، وہ کہاں ہے؟ پھر وہ منطقہ حضرت یوسف سے برآمد ہوا۔ ان کی شریعت میں یہ مقرر تھا کہ جس کے پاس سے چوری کی ہوئی چیز برآمد ہو اس کو مالک کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا حضرت یوسف ان کی تحویل میں دے دیے گئے اور حضرت یعقوب کی بہن کے پاس ہی رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 میں، کہ اگر ان کی بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کے بھائی چوری کر چکے ہیں۔ تو یہ الزام بھی ان پر جو ہے وہ ایک الزام تھا، کیونکہ یہ چیز غلط تھی۔ ان کے اوپر شروع سے ہی مصائب و آلام کے شکار رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش کیسی آزمائش ہے؟ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کو اپنی پارسائی کو ایک بچپن سے ہی پارسائی کو ثابت کرنا، ہر کسی کے سامنے ایک ایک چیز کو ڈکلیئر کرنا ایک تو بڑا مشکل کام، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں مگر اس پہ پورا اترتے ہیں انبیاء کرام۔ یہ صورت ہود کے بعد اور حجرات سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ابھی یہ مختصر سا واقعہ عرض کر دیا۔ اب جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ صورت ہود کے بعد اور حجرات سے پہلے نازل ہوئی، اور جمہور قول کے مطابق ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس قدر تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کسی اور نبی کا قصہ اس قدر تفصیل سے نہیں ذکر کیا گیا۔ اس کو بھی پورا طویل سے ذکر کیا، شروع سے ابھی انشاءاللہ ہم آیتوں سے بھی پڑھیں گے۔ اس صورت کی اہم غرض حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنا ہے، اور ان کے بھائیوں نے ان سے کیسا ظلمانہ سلوک کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ظلم پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کی ان کو بہترین اجر عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی اور ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی قوم کے کافروں نے ظلمانہ سلوک کیا۔ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی نماز کی حالت میں قیام میں آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ دیتے، کبھی حالت سجدہ میں آپ کی مبارک پشت پر اوجڑی رکھ دیتے۔ طائف میں تبلیغ کرنے گئے تو پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ انہیں نیکی اور دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے، وہ تان اور تشنگی کے تیروں اور سب شدم سے آپ کو جواب دیتے۔ وہ آپ کو کے قتل کے در پہ ہو گئے اور آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام ظالموں اور جفاکاروں کے سر آپ کی تلوار کے نیچے تھے۔ آپ ان پر ہر طرح غالب اور حاکم تھے اور یہ محکوم اور مغلوب تھے۔ آپ ان سے ہر ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دی اور صرف یہی فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ ایسی معافی ہے، اتنی عام معافی ہے، اس معافی کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا۔ لاکھوں لوگ تھے وہاں پر، اور لاکھوں لوگوں کو معاف کر دینا آسان بات نہیں ہوتی۔ اس صورت سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے۔ اس صورت کے اندر خواب کی تعبیر کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اندر بڑے ماہر تھے۔ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے لطف سے نوازتا ہے، اور یہ کہ وفات، امانت، عفت، صدق، صبر اور توبہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل کرتے ہیں، اور تمام اعمال کا مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام عفت اور پارسائی کے سب سے بلند مقام پر تھے،
ان کو حسین اور جوان عورتوں نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ ذی اقتدار بھی تھے، کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صرف خوف خدا سے اس سے دور بھاگ گئے۔ اس نے کہا اگر اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کی سختیوں کو گلے لگا لیا اور اپنی پاک بازی کے دامن کو معصیت سے آلودہ ہونے نہ دیا۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ قید خانے میں بھی تبلیغ دین کرتا رہتا ہے۔ آپ نے وہاں بھی قیدیوں کو توحید کی طرف بلایا اور لوگوں کو بت پرستی سے متنفر کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کریمی تھی کہ جس سے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، اس نے ایک عرصے تک ذکر نہیں کیا۔ پھر جب وہ اپنے کام سے آپ کو بلانے آیا تو آپ نے اس کو ملامت نہیں کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی نعمت حاصل کرنے سے پہلے اپنے اوپر لگائی ہوئی تہمت اور بدنامی کو دور کرنا چاہیے۔ جب آپ کو قید خانے سے آزادی کی نوید سنائی گئی تو آپ نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک عزیز مصر کی بیوی کی لگائی ہوئی تہمت آپ سے دور نہ کر دی جائے۔ اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ ہے، ان کی قوانین، ان کے نظام حکومت کا بیان ہے، ان کی تجارت کے طریقے، ان کی سزاؤں کا ذکر۔ اس صورت میں انتہائی فصیح و بلیغ اور دلچسپ سنسنی خیز قصے کا بیان ہے جس کی دلکشی اور شیرنی میں انسان مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ نظر بن حارث کفار مکہ کو رستم اور سہراب کی عجیب و غریب داستانیں سنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سنا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصہ انہوں نے نہیں سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نبی حضرت یوسف ہیں، جو ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم معادن عرب کے متعلق مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ معادن لوگ معادن ہیں، جو زمانے جاہلیت میں سب سے بہتر تھا وہ زمانے اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے، بشرط یہ کہ وہ فقیہ ہو فقیہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ کمزور مسلمان کو نجات دے، اے اللہ مضر پر اپنی گرفت کو سخت کر، اے اللہ ان پر حضرت یوسف کے قحط کے سالوں کی طرح قحط کے سال مسلط کر دے۔ تو یہ حدیثوں سے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، اس کا ذکر فرما دیا۔ 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اس آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اب یہ سورت ایسی ہے کہ اس کا قصہ سٹارٹ ہو جائے تو میرا بھی یہی چاہتا ختم کر لے گا، کیونکہ اس سورت کو میں کئی بار ماشاءاللہ پڑھ چکا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کا قصہ پڑھنے میں۔ جب بھی اپنا موڈ فریش کرنا ہو نا، اس سورت کو پڑھنا شروع کر دو۔ اس سورت کے بارے میں علماء مقدمین فرماتے تھے کہ اس سورت کو خواتین کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء مقدمین یعنی کہ کچھ دور پہلے کے علماء یہ فرماتے تھے تو سورت کو عورتیں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے وہ ایک محبت کا اس میں پورا وہ واقع ہے نا، تو اس سے جو ہے وہ ایک دل میں جو ہے وہ برائی کا تصور نہ آ جائے، اس لیے۔ مگر خیر اس کو بعد میں ممانعت کی اس چیز کی، اور بعد میں علماء کرام نے کھلی اجازت دی کہ اس کو سب کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا لٹریچر انسان پڑھ رہا ہو، تو اس سے بہتر تو یہ واقعات ہیں، کم سے کم جائز تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کا کلام، اس میں تو اور زیادہ جو ہے وہ مزہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را،
یہ حروف مقطعات ہیں، آپ کو معلومات ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تل کا آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی یہ صفت ذکر کی کہ وہ مبین ہے۔ اس کے 3 سبب ہیں۔ یہ قرآن زبردست معجزہ ہے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت واضح اور روشن دلیل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کے بہت واضح طریقے اور بہت روشن راستے بیان فرمائے، حلال حرام اور صاف احکام اور حدود تعزیرات کو بیان فرمایا۔ تیسرا یہ ہے کہ اور اس میں پہلی امتوں اور ان کے نبیوں اور رسولوں کے قصص اور احوال بیان فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ کلام عرب میں لعل کا معنی کسی چیز کی امید کے لیے آتا ہے، اور بظاہر اس کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ کو امید ہے کہ تم سمجھ لو گے، اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں اور اس کے حق میں محال ہے۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ امید کا یہ معنی قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف راجع ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں ان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس قصے کو سمجھ لیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لعل کا لفظ وارد ہوا ہے اس کا یہی معنی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، ٹھیک ہے۔ اب مزید یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے۔ قصہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی قصہ سنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔ قصص کا معنی ہے کہ کسی چیز کی نشانات کو تلاش کرنا اور اس کی پیروی کرنا۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا سو وہ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے لوٹے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربی میں اس کو قصصاً فرمایا۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وقالت لأختہ قصہ، اور ان کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تم موسیٰ کو تلاش کرو۔ تو یہ قصص کا معنی ایک طرح سے نشانی کی تلاش کرتے ہوئے اس کی پیروی کرنا کو قصص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو خبریں تدبیر اور تلاش کرنے سے حاصل ہوگی ان کو بھی قصص کہتے ہیں۔ سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی وجوہات کیا تھیں؟ سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات بیان کی گئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر حکمتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں، اتنی عبرت انگیز واقعات اور کسی صورت میں نہیں بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک فرمایا، ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کیا، اور جب ان کو اقتدار ملا اور ان سے بدلے لینے پر ہر طرح قادر ہوئے تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورت میں انبیاء، صالحین، ملائکہ، شیاطین، جن، انسان، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، علماء، جاہلوں اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کے طرز زندگی کا بیان ہے، اور عورتوں کے لیے حیلوں اور ان کے مکر کا بیان ہے، جو وہ الٹے سیدھے چالیں چلتی ہیں ان کا بھی بیان ہے اس صورت میں۔ اور اس میں توحید، رسالت، فقہی احکامات، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت، تدبیر، معاش کا بیان ہے، اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اس میں حسن، اور عشق کی داستانیں ہیں،
اور محب اور محبوب کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت کچھ اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس قول یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ اکبر۔ یار یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس میں کیا معاملہ دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ نے دیکھا اور دیکھ کر اپنے والد صاحب کو بتایا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بےعینی اس کو ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس لیے 11 ستارے کی 11 بھائی کی ساتھ تعبیر کی گئی، سورج اور چاند کی باپ اور ماں کی تعبیر کی گئی، اور سجدے سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور ان کے احکام کی پیروی کریں گے، اور سجدہ تعظیمی بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ 11 ستاروں کو دیکھا، اس دیکھنے کو خواب میں دیکھنے پر محمول کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں ستارے سجدہ نہیں کرتے، اسی وجہ سے اس کلام کو خواب پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو سامنے نہ بتانا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بستانہ نام کا ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان ستاروں کے نام بتائیں جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو ان ستاروں کے نام بتائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا اور فرمایا، اگر میں تم کو ان ستاروں کے نام بتاؤں تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے یہ نام بتائے، اور آپ نے فرمایا کہ جربان، الطارق، ازیال، زبا، اور قابس، واسط، بڑے مشکل نام ہیں۔ اس طرح کے پورے 10 نام اور 11 نام بتائے۔ اس یہودی نے کہا، اللہ کی قسم ان ستاروں کے یہی نام، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ نام موجود تھے، اس لیے ان کو اس کے بارے میں معلومات تھی۔ تو یہ ہے، میں آپ کو نام اس کے نا انشاءاللہ اس کے اسکرین شاٹ لے کر آپ کو بھیج دوں گا کہ یہ نام جو ہے وہ کیا ہیں جو تفسیر میں آئے ہیں۔ اس کی بڑی مزیدار تفسیر ہے انشاءاللہ، اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹائم بہت قلیل ہے، تھوڑا سا کلام کر کے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا، لیکن وہ کوئی کون سا معین زمانہ تھا اس کا علم سوائے خبر کے نہیں ہو سکتا۔ وہب بن منبع نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا کہ 11 لاٹھیاں ایک دائرے کی شکل میں زمین پر مرکوز ہیں، اور ایک چھوٹی لاٹھی نے ان 11 بڑی لاٹھیوں کو نگل لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز ذکر نہ کرنا۔ پھر 12 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرنا۔ تو یہ مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ اسی طرح خواب کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک خواب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شخص کے دل میں ادراکات پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، خواب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے خواب ہوتا کیا ہے، ہمیں خواب کی حقیقت ہی نہیں پتہ ہوتی کہ خواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شخص کے دل میں ادراک کو پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ بیدار شخص کے دل میں ادراکات پیدا کرتا ہے۔ خواب کی نظیریں یہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کے علامت بنا دیا ہے، لیکن کبھی بادل گھر گھر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی،
خواب میں جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں، کبھی ان میں فرشتے کا دخل ہوتا ہے اور کبھی شیاطین کا دخل ہوتا ہے۔ فرشتے کے دخل سے جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، اور شیطان کا اگر اس میں دخل ہوتا ہے تو اس ادراکات کے بعد انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح اہل علم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اشیاء کو سونے والے کے محل ادراک یعنی کہ ذہن پر پیش کرتا ہے، اور ان اشیاء کو مختلف صورتوں میں متشکل کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ صورتیں بعد میں واقع ہونے والی تعبیر کے موافق ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ صورتیں معنی معقولہ کی مثل ہوتی ہیں، اور ہر دو صورتیں خوشخبری دینے والی بھی ہوتی ہیں اور ڈرانے والی بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب خیال میں چند منضبط مثالوں کا ادراک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں پیش آنے والے امور کے لیے علامت بنا دی ہے۔ تو یہ بھی مختلف اعتبار سے خواب کو کہا گیا ہے۔ خواب کی مختلف اقسام بھی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیز نظر آتی ہے جو لائق توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان میں ایک درخت اگا ہوا ہے، یا دیکھتا ہے کہ زمین میں ستارے طلوع ہو رہے ہیں، یا دیکھتا ہے کہ ہاتھی چونٹی پر سوار ہوا ہے۔ ایسے خوابوں کو عرب میں ادغاس ادغاس احلام کہتے ہیں۔ اردو میں ان خواب کو خواب پریشان کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس قسم کے خواب شیطانی عمل کی وجہ سے آتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہ اس کے خواب میں نظر آتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی ناتمام خواہشوں کو خواب میں پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ مثلا بھوکا شخص خواب میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی کہیں گھومنے کا شوقین ہے تو وہ پورے خواب میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح مختلف شوق جو ہے انسان کے جو خواب میں نظر آتے رہتے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے وہ نفس کے وسوسے ہیں اور نفس کے خیالات کہلاتے ہیں۔ کبھی سونے والے شخص کے منہ پر لحاف کا دباؤ ہوتا ہے جس سے اس کا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے، اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ کبھی بارش کے چھینٹے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر یا ہوا کے زور سے کوئی چیز کھڑکھڑاتی ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ میدان کارزار میں اور گولیاں چل رہی ہے۔ اور کبھی سونے والے کے چہرے پر دھوپ پڑنے سے اس کے چہرہ تمتمانے لگتا ہے تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آگ میں جل رہا ہے۔ اسی قسم کے خواب دیکھنے کے بسا اوقات وہ ڈر جاتا ہے۔ اس قسم کے خوابوں کو محسوسات کے اثرات کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بندہ محسوس کر رہا ہے نا اس چیز کو۔ بعض اوقات یہ چوتھی قسم میں، بعض اوقات انسان کے ذہن میں غیر شعوری خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ کسی کے احترام یا کسی اور معنی کی وجہ سے پورا کرنا نہیں چاہتا۔ پھر اس کو خواب میں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جن کی تعبیر بعینی واقع نہیں ہو سکتی، لیکن ان مثالوں میں کسی اور چیز کی طرف رموز اور اشارے ہوتے ہیں۔ مثلا باپ اپنے جوان بیٹے کو مارے تو غیر شعوری طور پر اس کے دل میں باپ سے انتقام لینے کا احتمال پیدا ہوگا، لیکن باپ کا احترام اس خواہش کو پورا کرنے سے مانے ہوتا ہے۔ پھر بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے کسی شیر کو مار دیا ہے، یا کسی اژدہے کو مار دیا ہے، یا کسی ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، اور ظالم بادشاہ یا اژدہا غیر شعوری طور پر اس کا باپ کنایتن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی خوابوں کے اندر یہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی چیز معلومات ہمیں پتہ لگتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں چیزیں تو ہم خواب دیکھ کے اڑ جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں مفتی صاحب خواب دیکھا ہم نے، پتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ارے کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ خیر اس پہ کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ، مطلب اب تو کل نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ اور آپ کا تھوڑی سی تشنگی باقی رہنی چاہیے، اس کے اندر مزید کچھ کلام اور بھی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو بہت ڈیٹیل میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ، پوری کوشش ہے اس صورت کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں ہم لوگ، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ایک تو مزہ بھی آئے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہیں بھی بڑی مزیدار چیزیں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نارملی پتہ نہیں ہوتی، جیسے خواب کے بارے میں آج آپ نے سیکھا۔ تو انشاءاللہ مزید چیزیں بھی اس کو اور بھی اس کی قسمیں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، اگلی کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو آپ دونوں میں سے؟
تو آپ مجھے جو ہے پرسنل پہ میسج کر سکتے ہیں یا گروپ میں میسج ڈال دیں، مسئلہ نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ وقت ملا تو رپلائی، ورنہ تھرسڈے کو رپلائی دے دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔